السلام علیکم ناظرین، چینل 6 کے پروگرام سائنس اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں آفاق نیر۔ ناظرین، پاکستان میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اور خدشہ ہے کہ آنے والے کچھ برسوں میں شاید یہاں پانی ملنا بہت مشکل ہو جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں پانی کے بحران کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اور یہ کہ کیا اس کا حل محض نئے ڈیمز تعمیر کرنا ہے یا پاکستان کے آبی مسائل کا حل کسی اور صورت میں بھی ممکن ہے۔ تو آئیے اس کے لیے آپ کو متعارف کراتے ہیں آج کے مہمانوں سے۔ میرے بائیں طرف موجود ہیں آبی امور کے ماہر جن کی خدمات سے کئی ممالک فائدہ اٹھا چکے ہیں، ڈاکٹر حسن عباس۔ تھینک یو۔ آپ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہائیڈرولوجی اینڈ واٹر ریسورسز میں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں اور کئی برسوں سے پاکستان کے آبی بحران کے متعلق اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ناظرین مجھے کاغذ دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ آپ CGIAR، FAO، ورلڈ بینک اور IWMI جیسی باوقار تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ اصغر حسین صاحب جو پچھلے 31 برسوں سے ہائیڈرو انفارمیٹکس کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا اور سب سے بنیادی سوال جو مجھے کئی برسوں سے پریشان کیے ہوئے، کیا 2025 میں پاکستان میں پانی ملنا بالکل ختم ہو جائے گا، ہاں یا نہ؟ نہیں۔ چلیں، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا کہ اب میں روزانہ غسل کر سکتا ہوں بغیر کسی خوف خطرے کے۔ بلکہ جتنا پانی اس وقت ہمارے پاس 2025 میں تھوڑا سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، یہ تو آپ نے بالکل وہ بات کہہ دی جو اس بیانیے سے بالکل مختلف ہے جو اتنے برسوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر آپ ڈیٹا دیکھیں نا، ٹھیک ہے، تو ڈیٹا میں اس وقت ہمارے پاس 1900 سے لے کے تو 2020 تک کا ڈیٹا موجود ہے۔ اس علاقے میں جتنی بارشیں ہوئی ہیں، اگر آپ یہ 120 سال کا ڈیٹا پلاٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک جو ہے نا وہ اوپر جاتا ہوا جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہے، یعنی اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں تو وہ لائن اوپر جاتی ہے، جو آپ کو بتاتی ہے کہ بتدریج پانی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اضافہ ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اسی ڈیٹے میں جب آپ ٹیمپریچر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو تقریباً اس خطے میں جو درجہ حرارت ہے وہ پچھلے 120 سال میں 1 ڈگری زیادہ ہوا ہے، اور پانی بھی اسی طرح سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے۔ گلیشیئرز وغیرہ کے پگھلنے کی وجہ سے؟ نہیں، صرف گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بیسیکلی گلیشیئر میں بھی جو پانی ہے وہ سمندر سے آتا ہے، اور جتنی بارشوں کا پانی ہے وہ بھی سمندر سے آتا ہے، بادل سمندر میں بنتا ہے۔ تو ہمارے جنوب میں بحیرہ ہند ہے، بحیرہ عرب ہے، یہاں پہ جب گرمی پڑتی ہے تو اس گرمی سے آبی بخارات بنتے ہیں اور وہ بادل کی شکل اختیار کر کے تو ہواؤں کے ساتھ ہمارے خطے میں آتے ہیں۔ لیکن وہ جب ہمارے خطے میں بادل آتے ہیں تو وہ مزید آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے ملک کے شمال میں پہاڑ ہیں، بہت دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ہیں، وہ ان پہاڑوں سے ٹکرا کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ٹھنڈے ہو کے جتنا ان کے بیچ میں پانی ہوتا ہے وہ نیچے گرا دیتے ہیں برف کی شکل میں اور بارش کی شکل میں۔ تو جب گرمی زیادہ ہوئی ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، تو سمندر سے زیادہ بخارات نکل رہے ہیں، زیادہ بڑے بادل بن رہے ہیں اور زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہمارا پانی جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی سائنس کی جس کو ہم کہتے ہیں باؤنڈری کنڈیشنز ہیں، ان باؤنڈری کنڈیشنز کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے یہ باؤنڈری کنڈیشنز چینج کرنی ہے نا، یا تو آپ کو سمندر کو خشک کرنا پڑے گا، یا آپ کو سورج کو بجھانا پڑے گا، یا جو آپ کے اوپر پہاڑ ہے نا ان کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ جب تک ان تین میں سے کوئی ایک کام نہیں ہوتا، پاکستان میں پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ جو ابھی آپ نے بیان کیا، یہ تو وہ بنیادی سائنس ہے جو واٹر سائیکل کی صورت میں ہم ابتدائی کلاسوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ جی جی، وہ یہ سائیکل تو پھر بدستور ویسے ہی جاری ہے جس طرح آپ نے بتایا۔ یہ جو ڈیٹا آپ نے بتایا 120 برسوں کا، میرا خیال ہے میں یہ آپ کی فیلڈ سے غالباً متعلق ہے۔ یہ مجھے کاغذ اس لیے دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اتنا مشکل ٹرم ہے، ہائیڈرو انفارمیٹکس۔ ہائیڈرو پانی کے لیے، انفارمیٹکس معلومات،
تو غالباً یہ میرا اندازہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی فیلڈ سے متعلق ہوگا. یہ ڈیٹا جو آپ لیتے ہیں یہ کتنا مستند ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو صدیوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہیں. پہلے ڈیٹا جو تھا وہ لیجرز میں ہوتا تھا شروع زمانے میں. تو انہوں نے انگلینڈ میں ہے کلائمیٹ ریسورس یونٹ، انہوں نے یہ ڈیٹا سارا پوری دنیا سے کلیکٹ کیا اور وہ جو اس کو اسکین کیا، اسکین کرنے کے بعد انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. اس کے بعد جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے پاکستان کا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح دوسرے کنٹریز میں ہیں، تو انہوں نے اپنے آبزرویٹریز لگائی ہوئی ہیں، تو ڈیٹا مانیٹر ہو رہا ہے. اچھا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ڈیٹا ان آرگنائزیشن سے کلیکٹ کرتے ہیں اور گلوبل لیول پہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو پرانا ڈیٹا جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ بھی انہوں نے آرگنائز کیا ہے، اور ساتھ جو کرنٹ ڈیٹا ہے وہ بھی سسٹم میں ڈال رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے اب آج کل کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہے ہر چیز، ڈیجیٹل ڈیٹا بیسز ہیں ہمارے پاس. تو ڈیجیٹل ڈیٹا بیسز نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا کو ہم انالائز کر سکتے ہیں. تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اس ڈیٹا کو سائنٹیفک کمیونٹی کو پرووائڈ کرتی ہیں آرگنائزڈ فارم میں. تو یہ بیسیکلی جو ہم جس ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں 120 سال کا ڈیٹا، یہ اویلیبل ہے کلائمیٹ ریسورس یونٹ کی سائٹ کے اوپر، اور یہ اتھینٹک ڈیٹا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ یا جو پیرامیٹرز آپ لگاتے ہوں گے، جو بھی ریسرچ کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ منتھلی آ رہا ہے، اور منتھلی ایوریجز ہوتی ہیں جس میں یہ 7 پیرامیٹرز ہیں، جس میں آپ کا یہ ٹیمپریچر منیمم میکسیمم ہے، ہیومیڈیٹی ہے، پھر اس کے بعد پریسپیٹیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا یہ سن شائن آورز ہیں، ڈے لائٹس ہیں. تو یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں یہ آبزرو کیے جاتے ہیں کلائمیٹ آبزرویٹریز کے اوپر. تو بیسیکلی یہی ڈیٹا ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈفرینٹ ٹرینڈز کیسے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نوا سیٹلائٹ ہے، ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں جو کلائمیٹ کو مانیٹر کرتے ہیں. تو ان کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے، وہ ہمیں سیٹلائٹ امیجز کی فارم میں ملتا ہے. تو اس ڈیٹا کو بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے، اور یہ جو گراؤنڈ ڈیٹا ہے وہ آبزرویٹری سے سارا لیا جاتا ہے. تو یہ اتھینٹک سارا ڈیٹا ہے. ریسرچ کا تھوڑا بہت تجربہ ہے کہ آپ اسٹیٹسٹیکل جو کیلکولیشنز ہیں اس سے آپ فیوچر کو بھی ظاہر پریڈکٹ کر سکتے ہوں گے. ٹیمپریچر بڑھ جائے، اگر یہ زیادہ ہو جائے، پریشر کم ہو جائے وغیرہ، تو صورتحال ورسٹ کہاں جا سکتی ہے اور بہتر ہو تو کہاں جا سکتی ہے، یا کون سے میئرز کو بدلنے سے ہمیں حسب منشا رزلٹ مل سکتا ہے. یہ تو ساری سائنس جو ہے یعنی انوالو ہے، سائنس ساری بیسڈ ڈیٹا کے اوپر کر رہی ہے. تو ڈیٹا کی اتھینٹسٹی اور یہ اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. مثلا ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہے، ہم ایویلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹا کی اتھینٹسٹی کیا ہے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ دوسرے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہم اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، اور پھر اس کی اتھینٹیکیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. کہ اس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، جیسے کلائمیٹ ماڈلز ہیں جس میں ہم ڈیٹا کو انپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیمولیشنز کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا آنے والے ٹائم میں اگر یہی ٹرینڈ رہا تو ہمارا جو ہمارے چینج جو آ رہی ہے ہمارے فیوچر میں وہ کس طرح سے پرڈکٹ ہو، اس کو ہم کر سکتے ہیں، کتنا ہمیں تھریٹ ہے. جیسے کلائمیٹ چینج کا ہے، ہم پچھلا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے نا وہ کلائمیٹ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. تو ٹیمپریچر بڑھنے کی جو کازز ہیں وہ بھی ساتھ ہم انالائز کر رہے ہیں، اس کا بھی ڈیٹا آ رہا ہے، تو ہمیں وہ ویریفائی کر رہی ہیں. دیکھیں جب تک ہم فوسل فیول اور یہ اس کو ختم نہیں کریں گے، کاربن فٹ پرنٹ کو ختم نہیں کریں گے، ٹرینڈ ہمارا یہی رہے گا. تو ظاہر ہے وہ ڈیٹا پھر ہمیں بتائے گا کہ اگر یہی ٹرینڈ آپ رکھیں گے تو پھر آپ فیوچر میں آپ کے لیے کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. سائنٹیفکلی اور ایکڈیمیکلی جو ڈیٹا ہے اور یہ جو جن کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جو ہمیں گراف وغیرہ مل رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، وہ بالکل ایک اسٹیبلش ٹروتھ کے طور پر ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ہوگا. آپ کی انٹرنیشنل ریسرچ کمیونٹی جو ہے وہ اس ڈیٹا کو ٹیسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اتھینٹک اور اس کی سائٹیشن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ پانی کم نہیں ہو رہا بلکہ شاید زیادہ ہی ہو رہا ہے، یا آنے والے برسوں میں زیادہ ہوگا. اگر آپ ایوریج بتا سکیں کہ سالانہ کتنا پانی پاکستان کو مل رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیے جو قومی سطح کے اوپر جو پانی کی بات ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس
اگین ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے، رم اسٹیشنز کہتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ دریا سے جو پانی آ رہا ہے آپ اس کو ناپتے ہیں کہ وہ کتنا پانی آ رہا ہے. تو آپ کے جو رم اسٹیشنز ہیں ان تمام دریاؤں کے اوپر، جو آپ کے 5-6 میجر دریا ہیں ہر کسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان رم اسٹیشنز کے اوپر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں جس دریاؤں میں آپ کے پانی آتا ہے صرف وہ تقریباً 145 ملین ایکڑ فٹ اوسطاً سالانہ پانی اتنا آتا ہے آپ کے پاس. اور لیکن ایکچوئل جو پانی آپ کا وہ تقریباً 180 تک چلا جاتا ہے، کیونکہ جو رم اسٹیشن سے نیچے والا جو ایریا ہے جس کو رم اسٹیشن کے نیچے پانی ملتا ہے بارشوں وغیرہ سے اور باقی ندی نالوں سے جو رم اسٹیشن سے نیچے ہیں ان کو ملا جلا کے تو آپ کا تقریباً 180 ملین کیوبک فٹ ملین ایکڑ فٹ پانی تقریباً آپ کے پاس اویلیبل ہے. گھریلو ضرورت کے لیے یا ڈومیسٹک نیڈ کے لیے کتنا پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اوسطاً، یا صنعتی ضرورت کے لیے کتنا؟ دیکھیے جہاں تک تو آپ کی کمیونٹی کا اور گھر میں جس کو آپ ڈومیسٹک واٹر یوز کہتے ہیں اس کا تعلق ہے، تو اس کے لیے مختلف ملکوں نے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کتنا پانی سپلائی کرنا ہے. مثلاً اگر آپ جاپان کا شہر ٹوکیو ہے تو اس میں جو مینیجرز پلاننگ کرتے ہیں وہ تقریباً 20 گیلن فی کس ہر روز پانی کا وہ انتظام کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ جو 20 گیلن پر پرسن پر ڈے ہے یہ کافی کم ہے. بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں. مثلاً امریکہ کی کچھ جگہوں پہ یہ جو پلاننگ ہے یہ 150 گیلن پر پرسن پر ڈے پہ چلی جاتی ہے. ہمارا جو پاکستان کا کچھ ادارے ہیں جو فالو کر رہے ہیں وہ 40 گیلن پر پرسن پر ڈے کے حساب سے کر رہے ہیں. 40 گیلن پر پرسن پر ڈے جو ہے وہ بہت پانی ہوتا ہے. آپ کی ہیلتھ ہائیجین اور باقی جو ضروریات ہوتی ہیں زندگی کی ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت پانی ہوتا ہے. تو پاکستان کو اگر ہم اس پیرامیٹر کے اوپر دیکھیں تو جو ٹوٹل آپ کی آبادی ہے اس وقت کی جو کہ تقریباً 220 ملین ہے، اس کے لیے آپ کو تقریباً 15 سے 20 MAF اگر پانی مل جائے تو آپ کی تمام تر جو ہے نا وہ ضروریات جو ہیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں. ڈومیسٹک واٹر یوز کی تمام شہروں کی، تمام گاؤں میں جو گھروں میں پانی استعمال ہوتا ہے وہ ساری پوری ہو جاتی ہے. اور انڈسٹریل نیڈ کے لیے پاکستان بہت بڑا مطلب صنعتی ملک نہیں ہے، تو اس لحاظ سے جو اس وقت کا ہمارا ایک اندازہ ہے تقریباً کوئی 10 سے 12 MAF جو ہے وہ آپ کی انڈسٹریل یوز کے لیے استعمال ہو رہا ہے آج کل. 145 سے 175-80 MAF میں سے یہ 20 اور 10 تو 30 MAF ہو گئے. اتنا زیادہ پانی جو رہ جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ آپ کا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے نا پانی کا وہ زراعت ہے. جو دریاؤں میں آپ کے پانی مثلاً آتا ہے وہ دریاؤں میں سے ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں، بیراج بنائے ہوئے ہیں. ان بیراج میں سے ہم اپنے نہری نظام میں پانی نکال دیتے ہیں اور وہ تقریباً اوسطاً ہم ہر سال 104 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اپنی نہروں میں ڈال دیتے ہیں جو کہ پھر زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ واٹر کا سیکٹر ہے. اور جمع 20 جمع 10 12 کر لیں تب بھی جو پانی آ رہا ہے وہ جتنی کنزمپشن ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہی دکھائی دے رہا ہے. تو آپ نے جو شروع میں بات کی تھی وہ تو پھر ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے. ہاں جی پانی دیکھیے پانی زیادہ ہے. اب کچھ پانی جو ہے وہ مطلب اب ضروری تو نہیں ہے کہ قدرت نے جتنا پانی ہمیں دیا سارے کا سارا اٹھا کے ہم پی جائیں. وہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ماحول کو بھی پانی چاہیے، آپ کے دریاؤں کو بھی پانی چاہیے، آپ کے جو ایکو سسٹمز ہیں جو پانی کے اوپر انحصار ہے جن کا، جس طرح آپ کے دریا ہیں، آپ کی مچھلیاں ہیں، آپ کے درخت ہیں، پودے ہیں، ویٹ لینڈز ہیں، ان سب کو بھی پانی چاہیے. آپ کے انڈس ڈیلٹا کو پانی چاہیے، آپ کے مینگرووز کو پانی چاہیے. تو یہ سارا پانی جو ہے اصل میں جو ہم پانی نکال لیتے ہیں وہ انوائرمنٹ سے نکل جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر جب ہم اتنا زیادہ پانی دریا میں سے نکال لیتے ہیں تو انوائرمنٹ کا بہت نقصان ہوتا ہے. جی ناظرین، پاکستان میں پانی کے بحران کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، مگر وقت کی قلت کے باعث ہمیں یہاں پر بریک لینی پڑے گی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کا دائرہ مزید بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے سائنس اسٹوڈیو اور چینل 6.